اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کے موضوع سخن ہے اسلامی تمدن کے احیاء میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 21ویں صدی کی دنیا میں اہم ترین شخصیت گزرے ہیں، اور 21ویں صدی کی عظیم ترین شخصیت، سحر انگیز ترین شخصیت گزری ہے۔ امام خمینی جامع اور ہمگیر شخصیت کے مالک تھے۔ نسب اور حسب دونوں کے حوالے سے امام ہمگیریت کے مالک تھے۔ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد دنیا میں آنے والی عظیم ترین شخصیت امام خمینی کی شخصیت ہے۔ وجود امام خمینی الہی دستورات کا مطیع اور چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی عملی سیرت کا نمونہ تھے امام خمینی۔ یعنی میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ امام خمینی تاریخ انسانیت کی وہ عظیم شخصیت تھی کہ جس نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے اسلامی دستورات، احکام، قوانین، اصول اور موازین کے احیاء کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کی، اور ان کوششوں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کامیاب بھی رہے۔ امام خمینی اسلامی احکام، اسلامی دستورات کے مجدد ہیں۔ اسلامی تمدن اور اسلامی ثقافت کو دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر زندہ کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے جو اقدامات ہیں، ان اقدامات میں سے جو مہم ترین اقدام ہے وہ اسلامی تمدن اور اسلامی ثقافت کا احیاء۔ ایک ایسے دور میں جہاں الہی تمدن کا رنگ مان پڑتا جا رہا تھا، اسلامی تمدن کی افادیت مان پڑتی جا رہی تھی، اہمیت کم ہوتی جا رہی تھی، ایسے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقدام کیا، اور عصر حاضر کے مغربی جو جدید طریقے تھے، جدید نظریات تھے انسان کے بارے میں، پھر انسانی معاشرے کے بارے میں، جیسے سوشیالزم کا نظریہ تھا، لبرالزم کا نظریہ تھا، ان نظریوں کے سہارے سے، ان نظریات کے سہارے سے مغربی دنیا دین کو انسانی زندگی سے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہی تھی، اور انہی مغربی دانشوروں کے نظریات کا پیداوار تھا، ان کے نظریات کا نتیجہ تھا کہ کہا گیا کہ دین اور سیاست میں کوئی ربط نہیں ہے، دین اور سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دین جدا ہے، سیاست جدا ہے، لہٰذا انسانی زندگی سے دین کو خارج کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ ایسے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں، ائمہ کی سیرت کی روشنی میں، اسلامی جمہوریہ کے ایران کے عوام کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی جمہوریہ کا بنیاد رکھ دیا امام خمینی نے ایران میں،
اور نظام ولایت فقیہ کا بنیاد رکھ دیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ پہلی کوشش تھی کہ امام خمینی نے تمدن الہی کو ایران میں اور اس کے اطراف میں اور اسے چاہنے والوں کے دل میں زندہ کیا، احیا کیا۔ تو یہ امام خمینی کا اقدام تھا الہی تمدن کے احیا کے لیے۔ اس کے علاوہ سوچ میں تبدیلی لائی، مسلمانوں کے سوچ میں دین کے متعلق جو مسلمانوں کی سوچ تھی، ان کی سوچ یہ تھی کہ دین جامع نہیں ہے، دین میں ہمگیریت نہیں ہے، دین کا تعلق الگ ہے، سیاست کا تعلق الگ ہے، اقتصاد الگ ہے، ثقافت الگ ہے، لہٰذا ان کا کوئی آپس میں ربط نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ تھی مسلمانوں کے اذہان میں، افکار میں کہ دین صرف اور صرف دین کا تعلق صرف عبادات سے ہے، دعاؤں سے ہے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوچ کو ختم کیا اور یہ نظریہ دے دیا کہ دین ایک جامع دین ہے، دین میں ہمگیریت پائی جاتی ہے، ہر مسائل کے لیے، ہر امور کے لیے دین کے اندر حل موجود ہے، دین کے اندر سسٹم موجود ہے، نظام موجود ہے، تعلیم و تربیت کا الگ نظام موجود ہے، عسکری نظام الگ ہے، آئلی نظام الگ ہے، اقتصادی نظام الگ ہے۔ یعنی آپ انسانی معاشرے کے جس شعبے کو بھی آپ تصور کریں، سب کے لیے اسلام نے نظام دیا ہے۔ یہ امام خمینی کے اقدامات میں سے ایک اقدام تھا، مہم ترین اقدام۔ اور تیسرا جو اقدام کیا امام خمینی نے، وہ اقدام یہ تھا کہ ایک ایسے دور میں زندگی کر رہے تھے جس دور میں انسانی معاشروں کے اندر معنویت ختم ہو رہی تھی، مادیت کی طرف معاشرہ جا رہا تھا، تو انسانوں کو، انسانی معاشرے کو معنویت کی طرف امام خمینی نے ہدایت فرمائی۔ یہ مہم ترین اقدامات تھے امام خمینی کے۔ خداوند عالم امام خمینی پر رحمت کریں، ہمیں امام خمینی کی عملی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا